تمن کس امیج آسان نا کٲشرٮ۪ن ہٕنٛز تِکیٛازِ کہِ وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ وٕچھان یِم چھِ کٔشیٖرِ کُن چھِنہٕ یِم رُخ کران کِہیٖنۍ یِم چھِ زیادٕ یِوان لداخ کُن کیٛاہ پرٛژھان کَمہِ آیہِ بارگین چھا کران؟ ہاں بارگیننگ کرتے انڈین کا تو وہ بارگیننگ کرتے ہیں, فورنر اتنا بارگیننگ نہیں کرتے ہیں. ایکچولی ہمارا کام پہلے فورنر کے ساتھ ہی زیادہ تھا, اب جب سے یہاں مووی وغیرہ بننی اسٹارٹ ہو گئی تو تب سے انڈین فلو زیادہ آ رہا ہے یہاں پہ. Pashmina, I buy some pashmina for my mom and for my uncle and something like that. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یِمن یہِ کٕنان چھِو کٲنٛسہِ فارِنرس تُہۍ چھِوا تِمن ونان کہِ یہِ چھُ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ؟ اہن حظ آ, تِمن چھا امیُک آیڈیا آسان؟ نہ اڑٮ۪ن حظ چھُ آسان تہٕ اڑٮ۪ن چھُنہٕ آسان کینٛہہ تہٕ وۄنۍ آسان آسان تَتھ چھِ أسۍ وَنان تِکیٛازِ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ کٔشیٖر یُس چھُ یہِ چھِ پرٛموٹ کَرُن پنٛنہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد کَلچَر پرٛموٹ کَرُن تہٕ تَمہِ موٗجوٗب چھُ پٮ۪وان وَنُن. لیہ ہمیشہ سے ایک منڈی تھی اور کشمیر کے لیے ایک ڈرائی پورٹ, ساتھ ہی وسطی ایشیائی تہذیبی ٹرینڈز کو کشمیر سے متعارف کراتا تھا. اس راستے شال عالمی منڈیوں میں چلا جاتا تھا اور شہرہ ابریشم ہی تو تھی جس پر کشمیر سے 1872 میں کولرا کاش گھر پہنچ گیا. ایک زمانے میں لیہ محل کے ارد گرد ایک فصیل تھی جس کے اندر ہی قصبہ آباد تھا, لیکن 19ویں صدی کے اواخر میں جب بازار محل کی دیواروں سے باہر آ گیا تو لیہ بتدریج بڑھنے اور پھیلنے لگا. سیریسلی؟ لداخ مارکیٹ کو ذرا ہم ایکسپلور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا نیا ہے, تو وہ آپ کو بھی دکھائیں گے. آئیے چلتے ہیں. اٹھارہ 1820 کے آس پاس 500 کشمیری خاندان لداخ سے ہوتے ہوئے کاشغر میں آباد ہو گئے تھے. 1873 میں ایک برطانوی افسر نے خوتان اور کاشغر میں کشمیری سپاہیوں کو وسطی ایشیائی افواج کا حصہ بنتے ہوئے دیکھا تھا. 1864 میں مہاراجہ کشمیر کا ایک سفیر خوتان سے تجارت کی ترویج کے لیے ہمہ وقت متعین رہا کرتا تھا. خوتان کا سربراہ کشمیری زعفران اور سفید ریشم کا دلدادہ تھا. موتی مارکیٹ ہے, یہ بہت فیمس ہے یہاں لداخ میں, بالخصوص لیہ میں. لیہ میں یہاں کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ جو فیبرک ہے ڈفرینٹ کنٹری سے وہ یہاں پر بیچا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں. اس ساری تجارت کے پس منظر میں لداخ کی منڈی تھی جو ایک گزرگاہ تھی اور ہجرت کا سب سے بڑا پڑاؤ. چنا کا سلک یہ ہوتا ہے, وہ کون سا؟ انڈیا کی طرح نہیں ہوتا ہے, جیسے وہ ڈیزائن والا آپ نے یہ والا اوپر. اچھا 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 اچھا, یہ چائنا کا ہے. یہ چائنا کا. اور کیا ہوتا ہے کوریا کا بھی ہے آپ کے پاس؟ کوریا کا نہیں, مخمل ہوتا ہے. اور مخمل آتا ہے کوریا کا. اگر مخمل کا لیں گے تو اس کا کیا؟ مخمل 400 کا ہے, انڈیا کا چاہیے تو, چائنا کا چاہیے تو 300 کا ہے. چائنا کا اگر چاہیے تو 300, اگر انڈیا کا چاہیے تو جاپان والا 600. جاپان والا 600. پورے جاپان والا مہنگا ہوتا ہے. کیوں وہ مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ کپڑا اچھا ہوتا ہے, چائنا انڈیا سستا ہوتا ہے. یہ یہاں کا ٹریڈیشنل ڈریس ہے اور عموماً یہاں شادیوں میں پہنا جاتا ہے. کیا یہ دلہن پہنتی ہے؟ یہ دلہن پہنتی ہے اور یہ اچھا خاصا قیمتی ہوتا ہے. تو یہ خصوصی طور پر یہاں سے ہی لے کے جاتے ہیں, بالخصوص اسی مارکیٹ سے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ایسے نہیں لیکن پہنتے, ٹھیک ہے, اس کو ایسے پہنتے ہیں یہ لوگ, ایسے پہنتے ہیں, اس کو یہاں سے لاتے ہیں, یہ
कहाँ गया वो? ऐसे और पीछे ऐसे रहता है ना? थोड़ा पीछे और खींचना है. ऐसे पहनते हो? ऐसे पहनते हैं, ठीक है. ओके, आप लोगों के काम की चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी. 16वीं सदी में एक पुर्तगाली ताजिर लेह में 2 साल रहे और अपने तासुरात में लिखा कि ये इलाका तिजारत की बदौलत खुशहाल और मालामाल है. इस खित्ते की सियासत इस सहरा की तिजारत के साथ हमेशा से न थी रही है. 1684 का सहफिरी की मुआहिदा ही ले लीजिए. इसने लद्दाख और तिब्बत के बीच में एक फॉर्मल तिजारती ताल्लुक कायम किया, जिसको तारीख में लापचिक मिशन के नाम से जाना जाता है. इस ताल्लुक के हिसाब से तिब्बत और लद्दाख के बीच हर तीसरे बरस एक तिजारती कारवान का तबादला होता था. ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मशहूर मार्केट, तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट. अंदर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि उस मार्केट में क्या खास है. आइए. तिब्बत से मखसूस चाय से लदे खच्चर 3 माह के सफ़र के बाद लद्दाख पहुंचते थे और इसके जवाब में तरह तरह की चीज़ें बरामद की जाती थीं. ये पुराना मार्केट है? वही है, पहले वाला? हाँ. इसको क्या बोलते हैं? इसको तिब्बती मार्केट. तिब्बती मार्केट. हाँ. अब कहाँ से? कश्मीरी से. हाँ, आपने कैसे पहचाना? ड्रेस में पहनता है. ड्रेस में पहचानते हो, लेकिन कभी कभी दिल्ली वालों को भी तो ऐसा ही ड्रेस होता है. बात करने का पहचानता है. फिर बात करने से पहचान. आप क्या क्या बेचते हैं? ये सब रेडीमेड है. अच्छा. पहले तो इलेक्ट्रॉनिक का, अभी नहीं. नेपाल से लाते हो? हाँ. फिर अच्छा. वो जापान से आता है. अच्छा, मगर ये महंगा क्यों बेच रहे हो? क्योंकि मैं अभी देख रही थी, मैंने उन सब से पूछा. किराया ज़्यादा लगता है. लेकिन यहाँ आता क्यों नहीं है कोई? ये क्यों खाली मार्केट क्यों है? अभी इस टाइम ऐसा बाकी थोड़ा थोड़ा आता है. शाम को आते हैं? थोड़ा आता है. मार्केट कब बंद करते हो? शाम को 9:30 बजे. सुबह खोलते कब हो? 9:30 खोलेगा. 9:30 खोलते हो? हाँ. बंद करते हो 9:30? हाँ. दलाई लामा के लिए कश्मीरी ज़ाफ़रान का ढेर सेर इस मिशन का हमेशा हिस्सा रहा है, जो किसी हद तक लद्दाख की बाज गुजारी थी और किसी हद तक मजहबी पेशवाई की हक अदाई का इजहार. तिजारत और अकीदत के इस फॉर्मल तबादले का आखिरी सफ़र 1944 में हुआ, जिसका हिस्सा अब्दुल वाहिद राधू भी थे, जो कश्मीरी नज़ाद तिब्बती थे और जिसका इंतकाल कई बरस कबल श्रीनगर में हुआ. आपने तो बारीकी से इस पर काम किया है. आपका कलाकारी है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और आप तो जानते हैं कि कश्मीर में ऐसी कई सारी चीज़ें बनती है जो हाथ से होती है. वहाँ की वुड कार्विंग काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, पेपर माशी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है. तो वो सब चीज़ें आई कैन अंडरस्टैंड कि एक टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और उस पर कितनी मेहनत लगती है. आई अंडरस्टैंड दिस, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इस सहरा की तिजारत का दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब बरतानवी हिंद इस मखमसे की शिकार हो गई कि रूसी या चीनी ताकतें कश्मीर पर कब्जा करके वायसराय हिंद को जेर करने की साजिशें रच रही है. ये दो 50 का. इस डर ने पूरे तिब्बतियन प्लेटू को एक सर्द जंगी महाज में तब्दील कर दिया और हर नया शख्स इस इलाके को समझने के लिए ताजिर बन गया. अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो वस्ती एशिया के समाज और अफवाज को जाने बगैर उनके मुमकिना जंग से दिफा के लिए शायद कुछ नहीं कर सकेंगे. वस्ती एशिया को जानने की कोशिश शुरू की गई. उनको तारीख में ग्रेट गेम्स के नाम से जाना जाता है. ये एक्सप्लोरेटरी मिशंस थे इलाके जानने के लिए, और इन सारी काविशों के लिए हर रास्ता लद्दाख से ही जाता था. श्रीनगर का लाल चौक, वो तो आपको पता है वहाँ कितना हसल बसल रहता है इवनिंग के टाइम भी. तो वहाँ जब उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जनाब कोई आया नहीं और हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं घर.
ہر چند کے لداخی سماج کو سمجھنے اور یہاں کے لاسانی تمدنی اور تہذیبی ورثے کو نزدیکی سے دیکھنے کے لیے جرمن اسکالروں نے ماروین مشن کے حوالے سے بہت پہلے سے کام کرنا شروع کیا، لیکن اس صحرا کی تجارت اور گریٹ گیمز کے حوالے سے انگریزوں کا کام کچھ کم نہ تھا۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ یہ لیہ کا مین مارکیٹ ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں میں دیکھ رہی ہوں کافی ہسل بسل ہے، کافی چہل پہل ہے، اور آپ کو پتہ ہے انڈین ٹورسٹ سے زیادہ یہاں پر فارینرز ہیں۔ برطانوی لوگ 1774 سے لداخ سے اون خریدنے کی کوشش میں تھے، لیکن ٹنگ موزگانگ ٹریٹی کی بدولت کبھی ان کی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی۔ ولیم مول کرافٹ 1820 میں لداخ گئے اور وہاں کی تجارت اور سیاست سمجھنے کے لیے وہاں 2 سال مقیم رہے۔ اس خطے کے تئیں ان کا کام برطانوی ہند کے لیے نہایت ہی کلیدی قسم کا جانا جاتا ہے۔ آپ کا نام؟ عارف احمد انصاری۔ اچھا، آپ کہاں سے؟ شالیمار سے۔ بتائیے گا یہ جو آپ کی دکان ہے کب سے یہاں پر موجود ہے؟ یہ ہم سنس 25 ایئر سے چلا رہے ہیں۔ 25 سال سے چلا رہے ہیں؟ ڈیڈی چلاتے تھے، ابھی ہم چلا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ 25 سالوں میں آپ نے کیا دیکھا جو کشمیر میں نہیں دیکھا اور یہاں دیکھا؟ یہاں پہ ہم تب سے ہیں تو بات ایسی ہے، وہاں پہ پہلے سیزن ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، حالات خراب تھی وہاں پہ، تو ڈیڈی یہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے، تب سے ہم یہیں پہ، یہاں پہ اچھا بزنس چلتا ہے۔ کن مہینوں میں یہاں بزنس ہوتا ہے؟ یہاں پہ پہلے چلتا تھا مئی سے لے کے مطلب اکتوبر تک چلتا تھا، اب تھوڑا سیزن لمبا ہو گیا کیونکہ انڈین آ گئے یہاں پہ، تو انڈین کی وجہ سے پورے سیزن رہتا ہے کنٹینیوسلی، 12 مہینے رہتا ہے کام یہاں پہ۔ جب انگریزوں نے گلاب سنگھ کو 1846 میں کشمیر فروخت کیا، اس کے بعد برطانوی ہند کے لیے لداخ میں کام کرنا آسان ہو گیا۔ وائسرائے کا مقصد تھا کہ وسطی ایشیا سے تجارت قائم کی جائے اور اس سلسلے میں منظم تجارتی راستے بنائے جائے جس کی حفاظت، دیکھ ریکھ اور جس پر موجود مسافروں کی سہولت کے لیے پڑاؤ اور کاروان سرائے تعمیر ہوں۔ اس سلسلے میں 1876 سے ایک برطانوی افسر لداخ سے تعینات تھا جسے برٹش فرسٹ کمشنر کہا کرتے تھے، اور ان کا فوکس صرف تجارت کی دیکھ ریکھ اور ترویج تھا۔ بھائی کیا کیا بیچتے ہیں آپ؟ ہم یہ کشمیری شالز وغیرہ بیچتے اور تھوڑا اینٹک وغیرہ بیچتے، بس اور کچھ نہیں۔ یہ وانشائی ہوتا تھا؟ ہاں، آرام سے آتے ہیں۔ یمن کس امیج آسان نا کٲشرٮ۪ن ہٕنٛز، تِکیٛازِ کہِ وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ وٕچھان یِم چھِ کٔشیٖرِ کُن چھِنہٕ یِم رُخ کران کِہیٖنۍ، یِم چھِ زیادٕ یِوان لداخ کُن۔ کیٛاہ پرٛژھان کَمہِ آیہِ بارگین چھا کران؟ ہاں، بارگیننگ کرتے، انڈین کا تو وہ بارگیننگ کرتے، فورنر اتنا بارگیننگ نہیں کرتے ہیں۔ ایکچولی ہمارا کام پہلے فورنر کے ساتھ ہی زیادہ تھا، اب جب سے یہاں مووی وغیرہ بننی اسٹارٹ ہو گئی تو تب سے انڈین فلو زیادہ آ رہا ہے یہاں پہ۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں خالی ہاتھ آپ کو نہیں، ویسا کچھ نہیں۔ کشمیر میں عموماً جو شاپ کیپرس ہوتے ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہم خالی ہاتھ ہی گھر جاتے ہیں۔ نہیں، یہاں پہ شکر اللہ کا سیزن اچھا رہتا ہے۔ میرے پاس یہاں 4-5 بندے کام بھی کرتے ہیں، ان کا بھی گزارا ہوتا ہے، میرا بھی گزارا ہوتا ہے۔ جب گزارا ہوگا نہیں تو پھر یہاں کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ اور کچھ کشمیری ہیں آپ کے یہاں؟ یہ سارے کشمیری، جتنے بھی یہاں پہ دکانیں ہیں یہ ساری کشمیری۔ 1873 میں تھامس ڈاگلس کی سربراہی میں بار برداری کے 400 جانوروں سمیت 240 میلوں کے سفر پر پہلے یارکند مشن پر گئے۔ یہ سفر شہرۂ ابریشم کے حوالے سے ایک بڑا سنگ میل تھا، جس کے دوران تجارت کے حوالے سے
बड़े फैसले लिए गए। जब हमारे यहाँ रेजिडेंसी हुआ करती थी, ब्रिटिश रेजिडेंसी, तो एक मार्केट मखसूस उनके लिए ही रखा जाता था। वहाँ जो वो ख़ास किस्म का मार्केट है वो उस ज़माने में खत्री और पारसी चलाया करते थे, ये जैसे वही मार्केट रिवाइव हुआ। कश्मीर के डोगरा महाराजा और बरतानवी हिंद के बीच शहराए अब्रेशम के हवाले से जो मुआहदा हुआ, उसकी बुनियाद पर कश्मीर से लद्दाख जाने वाले रास्ते को ट्रीटी हाई रोड का नाम दिया गया, जो माजी करीब में नेशनल हाईवे में बदल दिया गया। Kindly join us. I buy some cashmere. I buy some pashmina for my mom and for my uncle and something like that. And that's all for the moment. But I would like to buy a Tibet ball. Okay. And that's all, I think. इस मुआहदे की रूह से इस शहरा पर डाकघर और कारवान सराय बनाए गए। लद्दाख से निकलते ही शाहिदुल्लाह के आसपास इस रास्ते पर कश्मीर नाम की एक बस्ती बन गई, जो अब तक कायम है। फॉरेन टूरिस्ट छे यहाँ ज़्यादा कि इंडियन टूरिस्ट? फॉरेनर से ज़्यादा यहाँ। इंडियन क्राउड तो ठीक ठाक रोजान, तो अलबत्त सोन बिजनेस यह डिपेंड ज़्यादातर फॉरेनर पे हम हेवान की اہن حظ آ کٲم حظ چھِ الحمدللہ ٹھیٖک ٹھاک. مےٚ ؤنۍتو تُہۍ کیٛاہ کیٛاہ چھِو ییٚتہِ کٕنان؟ أسۍ حظ چھِ کٕنان جُولری چھِ کٕنان حظ، بیٚیہِ چھِ شال وغیرہ چھِس تھٲیمٕتۍ حظ آلموسٹ، بیٚیہِ چھِ کارپٮ۪ٹ وارپٮ۪ٹ. یہِ کٔشیٖر ہُنٛد اَسہِ کَلچَر چھُ ٹرٛیڈِشَن چھُ تَتھ رِلیٹِڈ چھِ اَسہِ یہِ تہِ حظ سامان تھوٚمُت. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یِمَن یہِ کٕنان چھِو کٲنٛسہِ فارِنَرَس، تُہۍ چھُوا تِمَن وَنان کہِ یہِ چھُ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ؟ اہن حظ آ. تِمَن چھِ اَمیُک آیڈیا آسان؟ نہ نہ اَڑٮ۪ن حظ چھِ آسان تہٕ اَڑٮ۪ن چھِنہٕ آسان کینٛہہ، تہٕ وۄنۍ آسہِ نہٕ آسان تَتھ چھِ أسۍ وَنان تِکیٛازِ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ کٔشیٖر یُس چھِ سُہ چھِ پرٛموٹ کَرُن پنٛنہِ کٔشیٖر ہُنٛد کَلچَر. اسی راستے سے کشمیر سے مخصوص پل بنانے کے طریقے وسطی ایشیا میں متعارف کیے گئے، اور 1947 میں جب اس علاقے پر اس کے ہمسائے قابض ہوئے تو کشمیریوں نے سری نگر سے ایک راستہ بنایا جس پر توپے اور ٹینک بھی چلے، اور بعد میں پہلی گاڑی کو لداخ میں متعارف بھی کیا. یۄس مےٚ گٲڑۍ نی تَتھ منٛز ٲس تھٔنۍ، تَتھ منٛز اوس گٮ۪و، تَتھ منٛز اوس باسمتی رایس. ییٚلہِ تِمو تَتہِ وُچھ تَتہِ چھُ سورُے لداخ درٛامُت وٕچھنہٕ خٲطرٕ گۄڈنِچ لَٹہِ. أسۍ تُلِکھ مہرازَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ، أسۍ کٔرِکھ پَتہٕ تَتہِ سالَن ہٕنٛدۍ سال. اَسہِ نی سۄ گٲڑۍ، چھِ پوٗرٕ کانواے سڑک چلان جی. 1837 میں جی ٹی وگنی نے لیہ میں چینی فولاد فروخت ہوتے دیکھا اور گوئٹر کے علاج کے لیے ایک مخصوص سی ویڈ کی خریداری دیکھی جو ترکستان سے آتی تھی. یہی تو راستہ تھا وسطی ایشیائی مسلمانوں کے لیے کہ وہ حج کے لیے جائے. یہ مقدس سفر تب ان کے لیے کئی برسوں کی کوشش ہوتی تھی. انہیں لداخ سے ہوتے ہوئے کشمیر پہنچنے میں ایک سیزن کی ضرورت پڑتی تھی، اور بعد میں وہ جاڑے کے دن سری نگر میں کسی شاہ صاحب کے ہاں گزارتے تھے. کچھ ایسے جنہیں کشمیر کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہے، کچھ ایسے جو کشمیر کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ ایسے جو اب کشمیر جانا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کی پہلی پریورٹی ہے وہ لداخ ہی رہتی ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لداخ کے بارے میں زیادہ سنا ہے. اب ایک فارینر سے بات کر کے اندازہ ہوا، کیونکہ وہ خود تو نہیں آئے تھے، لیکن انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ ایزیلی آپ جو کشمیر ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے، مطلب ایزیلی آپ وہاں شاید موو نہیں کر پاتے، یا وہاں جگہ جگہ آپ کو روک ٹوک ہے، شاید اس لیے. 1932 میں پال نظروف لیہ پہنچے تو کرگز لوگوں کی طرح ہر تبتی کو اپنے ساتھ ایک پیالہ اور ایک چمچہ رکھتے دیکھا. اس نے لیہ کے بازار کی تعریف میں لکھا کہ یہاں طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں. تبتی جو لہاسا سے 3 ماہ کے سفر کے بعد خوش و خرم گھومتے رہتے ہیں. کشمیری جو اپنے زرق برق لباس کی بدولت دور سے مختلف لگتے ہیں. پیشاوری ہندو اور بلتستان کے پہاڑی اور ان کے ساتھ ساتھ کاشغر کے سوٹس. خاص بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ لیہ کا لنگوا فرنکا یعنی عام زبان وسطی ایشیائی ٹرکک تھی،
کیونکہ اس صحرا میں انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے والا ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا تھا. Have you heard about Kashmir? The region? Yeah, Of course. Kashmir, yes, of course. I heard about Ladakh. We don't hear about Kashmir as much. And I think maybe because it's also a border region, it feels more hard to access. زندگی ایک دائرہ ہے اور ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. 1864 میں مغلوں کی سہفری کی معاہدے پر عمل آوری 1944 میں ختم کی گئی. 1834 میں زوراور سنگھ کی زوراوری 1947 میں ختم ہو گئی. جب لداخ صدیوں کے بعد اپنے ہی ایکو سسٹم میں الگ تھلگ رہ گیا. لداخ میں تبت کا اثر و نفوذ 1951 میں رک گیا جب حکومت نے فارملی راستے مسدود کر دیے. اب دلائی لاما ہماچل سے تشریف لے آتے ہیں. یہاں جو میونسپل اتھارٹی ہوگی وہ تو اپنا کام کرتی ہے، لیکن ساتھ میں سوک سینس بھی میں کافی زیادہ دیکھ رہی ہوں لوگوں میں. یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان میں وہ یہاں میں نے کہیں پر کوئی پالیتھین نہیں دیکھا، میں نے کہیں پر کوئی کوڑا نہیں دیکھا. 1846 سے کشمیر کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ رکھنے کی لداخ کی کہانی 2019 میں مکمل ہو گئی جب حکومت ہند نے اس صحرا کو وادی کی انتظامیہ سے الگ کر دیا. لیکن ان سب تبدیلیوں اور انٹرونشنز کے باوجود ایک محاذ پر کوئی عدل بدل نہ ہو سکی، اور وہ ہے کشمیر اور لداخ کا ازلی رشتہ جو ہمسائیگی اور نزدیکیوں کی بدولت ابدی ہے. بھلے ہی شہرائے ابریشم نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اون اور توس سے لدھے گوڑے بھلے ہی سری نگر کی اور نہ چلتے ہوں، رشتہ قائم ہے اور قائم رہے گا. اللہ حافظ. جھولے لے.